اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ دفن کرنے کے واجبات کا تذکرہ مکمل ہو گیا تھا، اب کچھ مستحبات کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ واجب میں یہ بتایا گیا تھا کہ مرنے والے کے لیے فقط اتنی زمین کھودنا ضروری ہے کہ جس میں جب اس کو دبایا جائے تو کوئی درندہ نہ نکال سکے اور اس کی بو نہ پھیلنے پائے، واجب اتنا تھا۔ اب مستحب مقدار بتا رہے ہیں کہ قبر کی مستحب مقدار کتنی ہونی چاہیے، کتنی گہری قبر کھودی جانی چاہیے۔ ذکر الفقہاء رضوان اللہ تعالی علیہم انہ یستحب حفر القبر قدر قامت او الی الترقوۃ۔ البتہ جو آیت اللہ سیستانی کا طریقہ کار ہے کہ وہ اپنے جانب سے نہیں، جو فقہاء نے مستحبات بیان کیے ہیں اس حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ قبر مستحب یہ ہے کہ آدمی کے قد کے برابر کھودی جائے، جتنا انسان کا قد ہوتا ہے اتنی قبر کھودی جائے۔ اگر اتنا کھودنا مشکل ہو یا نہ کھودنا چاہتے ہوں تو کم از کم کندھے تک جتنا حصہ ہے، انسان کے کندھے تک جتنے فٹ بنتا ہے اتنی فٹ قبر کھودی جائے، یہ مستحب ہے۔ وَأَن يُجْعَلَ لَهُ لَحْدٌ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ فِي الْأَرْضِ الصُّلْبَةِ بِقَدْرِ مَا يُمْكِنُ فِيهِ الْجُلُوسُ۔ اور قبر کھودنے کے بعد اس کے لیے لحد بنائی جائے۔ لحد بنائی جائے کا مطلب کیا ہوا کہ دیکھیں، اگر ہم قبر کھودنا چاہیں تو ڈائریکٹ زمین میں قبر کھودیں گے تو یوں گہرائی میں چلی جائے گی قبر۔ یہ کہتے ہیں کہ مستحب ہے کہ لحد بنائے۔ لحد بنائے کا مطلب کیا ہے کہ فرض کریں کہ یہ گہرائی ہے قبر، تو گہرائی میں یہ یوں کر کے تھوڑا سا اس میں یوں بنانے کے بعد اور پھر یوں اس طرح سے بنایا جائے۔ یہ گہرا حصہ بنا، پھر یہ لحد والی اتنی جگہ کٹی زمین سے، پھر اور نیچے زمین کھدائی ہوئی، تو یہ یوں اور یوں اس طرح سے بنایا جائے۔ کس طرف سے بنایا جائے؟ قبلے کی طرف، یعنی ایک سائڈ جو قبلے کی مخالف سائڈ ہے اور ایک وہ ہے جو قبلے کے ساتھ سے چلی آ رہی ہے۔ جو قبلے کے ساتھ چلی آ رہی ہے اس میں اس طرح سے قبر کھودی، پھر اس کو اس میں چوڑا کیا، پھر اس کے بعد اس کو نیچے لے گیا، اس کو کہتے ہیں لحد بنانا۔ اچھا، یہ لحد کتنی بنائی جائے؟ کہتے ہیں کہ لحد اتنی بنائی جائے، یعنی اس کو اتنا حصہ یوں اینگل میں بنایا جائے کہ اگر کوئی شخص بیٹھنا چاہے تو اس میں بیٹھ، اتنا حصہ اس کو لحد کہتے ہیں۔ یوں کھودنے کے بعد پھر زمین کو چوڑا کر کے اندر کی طرف اور پھر اس کو گہرا کر کے کہتے ہیں اتنا بنایا جائے کہ بیٹھنے کی مقدار میں اگر کوئی بیٹھنا چاہے تو بیٹھ سکے۔ یعنی پورے جو کھودیں گے اس کے بعد پورے اس میں کھودنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اتنے حصے میں کھودنا ضروری ہے کہ جتنے حصے میں آدمی بیٹھ سکتا ہے۔ قبر کی لمبائی ہے مثلا 6 فٹ، لحد بھی 6 فٹ بنانا ضروری نہیں ہے۔ وہ لحد آپ اتنی بنائیں گہرائی میں کہ اگر کوئی درمیان میں آدمی بیٹھنا چاہے تو بیٹھ جائے۔ یعنی فرض کیجئے کہ آپ نے 1.5 فٹ ایک جگہ سے چھوڑ دیا، 1.5 فٹ دوسری جگہ سے چھوڑ دیا، بیچ میں مثلا 3 فٹ کی جگہ گہرائی والی بنائی اور پھر اس کے بعد اس کی نیچے تک کھدائی، اس کو کہتے ہیں لحد بنانا۔ لیکن یہ کون سی زمین میں؟ اگر زمین سخت ہے، فرض کیجئے کہ گلگت بلتستان کی زمین ہے تو پتھریلی زمین ہے، پورا پہاڑی علاقہ ہے، تو سخت زمین ہے تو اس طرح کی لحد بنائی جائے، یہ مستحب ہے۔ وفي الرخوة يشق وسط القبر شبر النهر ويجعل فيه الميت ويسقف عليه ثم يحال عليه التراب۔ اور اگر نرم زمین ہے، جیسے آپ کراچی کی زمین کھودیں تو اوپر کی زمین ذرا سے وہ سخت ہوگی، پھر اس میں کلاڑی مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی،
وہ فقط بیلچے سے مٹی نکال کے وہ پھینک رہے ہوتے ہیں. نرم زمین ہے یہاں کی. اگر نرم زمین ہے تو دوسری لحد دوسری طرح کی بنائی جائے. دوسری طرح کی کس طرح سے کہتے ہیں؟ وہ ایسی لحد بنائی جائے کہ جو ہم نے گہرائی میں قبر بنائی ہے، کھودی ہے، اس کے بیچ میں اس طرح سے اور کھدائی کی جائے جیسے نہر کی کھدائی ہوتی ہے نا. قبر کے بیچ میں ویسے جیسے نہر کی کھدائی ہوتی، ایسے نہر کی کھدائی کی جائے. اس نہر کی کھدائی میں ہی میت کو لٹا دیا جائے. ایک قبر کھودی ہم نے، مثلا عام طور پہ جو قبر کھودی جاتی ہے مثلا 3 فٹ کی ہے یا اس سے تھوڑا اور زیادہ ہے مثلا، مگر میت اتنی چوڑی تو نہیں ہوتی ہے. میت تو ہوتی ہے مثلا 1.5 فٹ یا 2 فٹ کی. تو 1.5 فٹ 2 فٹ کی وہ بیچ میں ایک نہر نما کھدائی اور کی جائے اور پھر اس کے اندر میت کو ڈال دیا جائے. اور میت کو ڈالنے کے بعد اوپر سے کچھ چھجا بنا دیا جائے اس کا. یعنی میت کو ڈالنے کے بعد ڈائریکٹ اس پر مٹی نہ ڈالیں، کچھ چھجا نما کوئی چیز بنا دیں اور چھجا نما بنانے کے بعد پھر اس پر مٹی ڈالیں. اچھا چھجا جو بنانا ہے یہ لازمی نہیں ہے کہ اینٹ ہی کا بنایا جائے. کیا کہتے ہیں اس کو، لینٹر، مثلا لینٹر ہی کا بنایا جائے، کوئی لازمی نہیں. کوئی بالکل سستی سی چیز ہے اس کا چھجا بنا لیں. مثلا فرض کیجیے کہ ایک لوہے کی شیٹ آپ ڈال دیں، 3 پلاسٹک کی شیٹ ڈال دیں مثلا اس پر، اس طرح کوئی چھجا بنا دیں اور اس کے اوپر پھر مٹی ڈالیں. وَأَنْ يُغَطَّ الْقَبْرُ بِثَوْبٍ عِنْدَ إِدْخَالِ الْمَرْأَةِ. اچھا، جب کسی عورت کو دفن کیا جا رہا ہو تو وہ آگے بتائیں گے کہ ایسی صورت میں مستحب ہے کہ قبر کے اندر عورت کے محرم مرد اتریں، دوسرے لوگ نہیں. چاہے ان محرم مردوں کو دفن کرنا نہ بھی آتا ہو. تو بھائی پہلی مرتبہ مثلا ان کے خاندان میں ایسا کچھ ہوا ہے، ان کو نہیں آتا، تو ان کو سکھایا جائے کہ عورت کو کس طرح سے دفن کیا جائے گا. مگر مستحب ہے کہ محرم مرنے والی عورت کا بیٹا، اس کا شوہر یا مثلا اس کا باپ، بھائی، اس طرح کے لوگ قبر کے اندر اتریں اور ان کو سکھایا جائے کہ عورت کو کس طرح سے قبر کے اندر لٹایا جائے گا. اور اس کے بعد اس پر چادر ڈال دی جائے. یعنی جو یہ لوگ قبر کے اندر عورت کو دفن کرنے کا کام کریں گے، یہ کام کرنے کے دوران ان کے اوپر چادر ہوگی تو دوسرے میں جو افراد ادھر ادھر کھڑے ہیں وہ دیکھنا بھی چاہیں تو کچھ ان کو نظر نہیں آئے گا کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے. چنانچہ عورت کو دفن کرتے وقت اوپر چادر ڈھانپنا یہ مستحب ہے. سوال ان کا یہ ہے کہ اگر ایک عورت زندگی میں پورا حجاب، شرعی حجاب کرتی رہی ہے اور کوئی اس مستحب پر عمل نہ کرنا چاہے کہ چادر نہیں ڈالے، تو کیا پھر بھی واجب نہیں رہے گا کہ عورت کی طرف دیکھنا ٹھیک نہیں تھا؟ وہ مرتے وقت بھی عورت کی طرف دیکھنا ٹھیک نہ ہو، اس لیے کہ عورت تو ساری زندگی بھی حجاب کرتی رہی اور مرتے وقت بھی اس کا خیال رکھنا ضروری نہیں ہوگا. اصل میں جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو آپ اس کفن کی کیفیت کو دیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ جو آخری چادر ہوگی اس میں بالکل کچھ نظر ہی نہیں آئے گا کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے. کچھ نظر نہیں آئے گا بالکل. اچھا، کچھ نظر نہیں آئے گا، اس میں کوئی بھی دیکھے کسی کو نظر نہیں آئے گا کچھ. عورت کا حجاب تو ویسے ہی ہو گیا. ہاں، اس کے آخری مرحلے میں وہ بتائیں گے کہ مستحب ہے کہ جب دفن کر رہے ہوں تو سر کے پاس سے جو ہم نے باندھا تھا، اس کو چادر کو باندھا تھا، سر کے پاس سے چادر کو کھول دیں. اور چادر کو کھولنے کے بعد کیونکہ ہمیں لٹانا ہے قبلے کی طرف میت کو، تو قبلے کی طرف میت کو لٹائیں گے تو اس وقت مستحب یہ کہ چادر کھولنے کے بعد میت کے رخسار وہ زمین پر رکھے جائیں. اچھا، میت کے رخسار زمین پر رکھے جائیں کا مطلب ہے کہ پھر اتنا کھولنا پڑے گا کہ پھر چہرہ بھی نظر آ جائے گا اس کا.
مگر وہ بھی فقط چہرہ ہی نظر آئے گا، کچھ اور نظر نہیں آئے گا. تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کہیں پر بھی واجب کی مخالفت ہوتی ہو، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود پھر بھی یہ کہا گیا کہ مستحب ہے کہ چادر رکھ کے یہ سارا کام کیا گیا. ہاں، لحد جو بنائی جائے گی وہ لحد والی جگہ خالی رہے گی، یعنی اس میں کسی کو دفن نہیں کیا جائے گا. وہ اس کی فقط بناوٹ اس طرح سے بنانا مستحب ہے. اب اس کی خاص کوئی مصلحت ہوگی کہ اس طرح سے بنایا جائے، وہ چاہے وہ خالی بھی رہے تب بھی. جی صحیح. نہیں لحد کیا وہ جی جی جس انداز سے آپ کہہ رہے ہیں وہ لحد کے اندر ہی چلی جائے گی. صحیح بات ہے، وہ اندر ہی چلی جائے گی. وہ ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. والاسکار المخصوصۃ المذکورۃ فی محلها عند تناول المیت. اور پھر جب میت کو اٹھا کر مثلا قبر میں ڈالنے کی تیاری کر رہے ہوں تو جو آپ کو دعاؤں کی کتابوں میں ذکر مل جائے گا، دعائیں مل جائیں گی، وہ دعائیں پڑھنا اور وہ ذکر پڑھنا مستحب ہے. وَعِنْدَ وَضْعِهِ فِي اللَّحْدِ. اور جب لحد میں اس کو اتار رہے ہوں تو وہ جو ذکر پڑھنا ہے، دعائیں پڑھنی ہیں، وہ مستحب ہے. وَمَا دَامَ مُشْتَغِلًا بِالتَّشْرِيدِ وَالتَّحَفِّي. اور اسی طرح سے جب میت کو دفن کرنے کے دوران میں جو کام کاج کیے جاتے ہیں، اس دوران میں جو باہر کھڑے ہوئے لوگ ہیں اور اس طرح سے جو دفن کرنے والے لوگ ہیں، وہ جو دعائیں اور جو ذکر وغیرہ جو ان کو یاد ہیں، اگر یاد نہیں ہے تو وہ کتاب کھول کے کوئی پڑھے مثلا اس طرح تاکہ سب سنیں. تو یہ سارے ذکر پڑھنا. اور جب میت کو چھپایا جا رہا ہو، یعنی اس کا چھت بنا کے مٹی وٹی ڈالی جا رہی ہو، اس دوران جتنے ذکر اور دعائیں ہیں وہ دعائیں وغیرہ پڑھنا مستحب ہے. وحل الازرار وکشف الراس للمباشر لذالک. اچھا، اب جو شخص میت کو دفن کرنے کے لیے نیچے اترا ہے، قبر میں اترا ہے، اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ اپنے سارے بندھن ڈھیلے کر دے. بندھن ڈھیلے کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اب یہ جو آستین کے بٹن ہیں اس کو کھول دے، آستین اوپر چڑھا لے. یہاں کے بٹن اگر ٹائٹ ہے مثلا تو ان بٹنوں کو کھول دے، ڈھیلا کر دے سارا. قمیض کے بٹن وغیرہ اگر ہیں تو اس کو ڈھیلا کر دے. اگر مثلا اس نے ٹائٹ بیلٹ باندھا ہوا ہے مثلا تو بیلٹ کو ڈھیلا کر دے. یہ سارا اس لیے کہ وہ دفن کرنے میں اس کو آسانی ہو، کام کاج کرنے میں اس کو آسانی ہو، سب ڈھیلا کر دے. یہ آستین کے بٹن ہیں یا دوسری چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں کو ڈھیلا کر دے. یہ اس کے لیے ہے کہ جو ایک قبر میں اتارنے کا کام کر رہا ہے اور دفن کرنے کا کام کر رہا ہے، ایک کام. دوسرا یہ کہ چاہے وہ عالم ہی ہو، یعنی عالم اگر قبر میں اتر کے یہ کام کر رہے ہیں تب بھی ان کے لیے تو یہ ساری چیزیں مستحب ہے، وہ تو جانتے بھی ہیں. لیکن دوسرا مستحب یہ ہے کہ اگر وہ عالم بھی ہو تب بھی اگر انہوں نے عمامہ پہنا ہے، یا عالم نہیں ہے مگر عام آدمی ہے اور عام آدمی نے اصلا ٹوپی پہنی ہے، تو ٹوپی یا عمامہ جو بھی پہنا وہ سب اتار دے. ننگے سر میت میں داخل ہو، اور ننگے سر میت میں داخل ہو کہ یہ سارا کام کاج کرے. وَأَن تَحِلَّ عَقْدُ الْكَفَنِ بَعْدَ الْبَعْثِ فِي الْقَبْرِ مِنْ طَرَفِ الرَّأْسِ وَأَن يُحْصَرَ عَنْ وَجْهِهِ وَيُجْعَلَ خَدُّهُ عَلَى الْأَرْضِ. اور وہ بات آ گئی جو ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتائی کہ جو میت کے سر کی جانب کا سرا ہے کفن کا، اس سر کی جانب کے سرے کو کھول دے. کھولنے کے بعد میت کے چہرے کو نکالے، اور نکالنے کے بعد اس طرح سے اس کو رکھے کہ اس کا رخسار مٹی پر آ جائے ڈائریکٹ. اچھا، اگر فرض کیجئے کہ ویسے اس کو دفن کر دیا جاتا تو کیا ہوتا کہ مٹی پر کپڑا آتا، ڈائریکٹ اس کے رخسار نہیں آتے. یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ایسا بھی اگر کر دیا جائے، ڈائریکٹ کفن والا بھی کر دیا جائے تو غلط نہیں ہے. یعنی یہ کفن غلط نہیں ہوا، مگر مستحب یہ کہ نہیں، اس کے کفن کو کھول کر باقاعدہ اس کا چہرہ نکال کے پھر رخسار کو مٹی پر رکھا جائے. وَيُعْمَلُ لَهُ وَسَادَةٌ مِّن تُرَابٍ. ہاں، ساری زندگی یہ بڑے عیش و عشرت کے ساتھ
ابھی تو پتہ نہیں آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ نہیں کہ 10-10 لاکھ روپے کا تو فقط بیڈ آتا ہے. جو شادیاں ہوتی ہیں نا، آپ جہیز کا سامان خریدنے جائیں تو بیڈ روم کا سامان خریدتے ہیں نا، وہ پورا بیڈ روم ہوتا ہے، وہ 10-10 لاکھ روپے کا تو خالی وہ بیڈ آتا ہے. اچھا، اسے سستا بھی آتا ہوگا مگر اس سے بہت مہنگا بھی آتا ہے. جب 10 لاکھ روپے کا خالی وہ بستر ہے کہ جس پر یہ ساری زندگی سوتا رہا ہے، تو اس کا گدا اور اس کا تکیہ کیسا زبردست ہوگا. چنانچہ گدا بھی اور تکیہ بھی بڑا زبردست. مگر اب کیا ہے، جب اس کے رخسار کو کھولنے کے بعد زمین پر رکھ دیا تو اب یہی اس کا بستر ہے، اور اس کے لیے مٹی ہی کا تکیہ بنا کر اس کے سر کے نیچے رکھ دیا جائے. مٹی کے ڈھیر کو جمع کر کے اس کا تکیہ بنائیں اور وہ مٹی کا تکیہ اس کے سر کے نیچے رکھ دیا جائے. اس طرح سے کرنا یہ مستحب ہے. وَأَن يُوزَعَ شَيْءٌ مِّن قُرْبَةِ الْحُسَيْنِ علیہ السلام. اب جب یہ اس طرح سے جو دفن کرنے کا صحیح طریقہ تھا، اس طرح سے قبلہ رخ کر کے آپ نے رخسار زمین پہ رکھ کے سب کچھ کر دیا، اب اس کے بعد اگر خاک شفا میں سے کوئی چیز آپ کے پاس ہے تو وہ میت کے ساتھ رکھ دی جائے. خاک شفا کا مطلب وہ خالص خاک شفا جو تقریباً ملنا ناممکن ہے، آج کل نہیں ملتی ہے وہ، لیکن خالص خاک شفا اگر کہیں مل جاتی ہے تو وہ میت کے ساتھ رکھنا مستحب ہے. جی ہاں، یہ سوال کئی لوگوں نے پہلے بھی پوچھا ہے کہ عام طور پر جب ہم کسی معصوم کے زیارت کے لیے جاتے ہیں تو چاہے وہ مشہد ہو یا کربلا ہو یا نجف ہو یا قازمین ہو، جو بھی ہو، جہاں بھی ہم جاتے ہیں تو وہاں پر عام طور پر روزے کی صفائی ہوتی ہے. اور روزے کی صفائی کا مطلب یہ ہے کہ ہر معصوم میں ایسا نہیں ہے کہ جہاں ہمیں زری نظر آ رہی ہے وہاں اس زری میں معصوم دفن ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اکثر مقامات پر ایسا ہے کہ جہاں معصوم کی زری بنائی گئی ہے اس کے بہت نیچے معصوم کی قبر ہے، کافی نیچے معصوم کی قبر بنائی گئی ہے. اچھا، وہاں جانا کہاں، کچھ مقامات پر تو ممکن ہی نہیں ہے، وہ جانے ہی نہیں دیتے ہیں. جہاں ایکچوئل معصوم کی قبر ہے وہاں تک بہت سارے مقامات تو ایسے ہیں، بہت سارے مشہد ایسے ہیں وہاں عام لوگوں کو جانے ہی نہیں دیتے ہیں. عام لوگوں کو جانے نہیں دیتے، مگر ہفتے میں، 2 ہفتے میں، مہینے میں وہاں نیچے سے پھر وہ صفائی وفائی ہوتی ہے. جو صفائی وغیرہ جو ہوتی ہے اس کی دھول وول جمع ہو جاتی ہے، تو بالکل قبر کے نزدیک کی دھول ہوتی ہے، قبر کے ساتھ کی دھول ہوتی ہے، تو اس کو بطور تبرک پھر وہ لوگوں کو دیتے ہیں اور لوگ بطور تبرک لے بھی جاتے ہیں. ان کا سوال یہ ہے کہ کیا اس کو اگر ہم رکھ دیں قبر کے ساتھ تو وہ چل جائے گا؟ نہیں، وہ خاک شفا نہیں کہلائے گی. دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس خاک کی بات ہو رہی ہے وہ فقط امام حسین علیہ السلام کا. باقی ائمہ کی خاک کی بات نہیں ہو رہی ہے. چنانچہ باقی ائمہ کی آپ رکھ دیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، رکھنا چاہیں رکھیں، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا اس کا. مگر یہاں جو مستحب بتایا گیا ہے وہ خاص سید الشہداء کے بارے میں، کہ ان کے قبر کی مٹی اگر ہے کسی کے پاس تو وہ رکھی جائے. وَأَن يُخْرِجُ الْمُبَاشِرُ مِن طَرَفِ الرِّجْلَيْنِ. اچھا، اب جب دفن کر دیا، یعنی جو دفن کرنے نیچے اترا تھا اس نے اپنا سارا کام پورا کر دیا. سارا کام پورا کرنے کے بعد اب کیا ہوگا کہ قبر کو بند کرنا ہے. مٹی ڈالنے سے پہلے قبر کو بند کرنا ہے. بند کرنے کا مطلب وہ اینٹیں لگانی ہیں، لینٹر لگانے ہیں، وہ سارے کام کرنے ہیں. چنانچہ بند کرنے کے لیے اس کو باہر آنا پڑے گا. تو یہ جو باہر آئے تو وہ میت کے پیروں کی طرف سے باہر نکلے. قبر سے جب باہر نکل رہا ہو تو میت کے پیروں کی طرف سے قبر سے باہر نکلے. وَأَن يَحِلَ الْحَاضِرُونَ غَيْرَ ذِي رَحْمٍ التُّرَابُ بِظُهُورِ الْقَبْرِ. اچھا، اب جب وہ مٹی ڈالنے کی باری آئے، چاہے وہ اینٹیں لگانے کے بعد، لینٹر لگانے کے بعد، مثلا اس کو قبر پر مٹی ڈالنا پڑے گی،
مٹی ڈالنے کی باری آئے تو مٹی ڈالنے میں میت کے خونی رشتہ دار مٹی نہ ڈالیں، خونی رشتہ دار نہیں، جو خونی رشتہ دار کے علاوہ ہیں وہ مٹی ڈالیں۔ یعنی اگر فرض کیجئے کہ ماں کا انتقال ہو گیا ہے تو بیٹا مٹی نہ ڈالے، بھائی کا انتقال ہو گیا ہے تو مثلا باپ مٹی نہ ڈالے، یا بیٹا اس کا ہے وہ مٹی نہ ڈالے، جو خونی رشتہ جتنا۔ اچھا خونی رشتے میں سب کچھ آ گئے، خالی بھائی بہن ماں باپ نہیں، اس میں چچا ماموں پھوپھی خالہ دادا دادی نانا نانی یہ سارے آ گئے، یہ سارے خونی رشتہ دار ہیں، یہ جہاں بانجے بھتیجے بھی آ گئے، سب کچھ آ گئے۔ کہتے ہیں کہ یہ مٹی نہ ڈالیں بلکہ دوسرے لوگ جو جنازے میں آئیں وہ مٹی ڈالیں میت پر، یعنی جن کو خونی رشتہ کہا جاتا ہے وہ خونی رشتے والے مٹی نہ ڈالیں، دوسرے لوگ مٹی ڈالیں۔ اور مٹی ڈالنے کے لیے یہ دوسرے لوگ آگے بڑھیں تو اس کے لیے بھی ایک خاص طریقہ ہے۔ اچھا ایک مٹی ڈالنے کا طریقہ تو یہ ہو گیا کہ دونوں ہاتھ سے ہم مٹی کو جمع کر کے قبر پر ڈال دیں، یا مثلا ہم نے بیلچہ اٹھایا اور قبر پر ڈال دیا، دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں نہیں، اس طرح سے نہیں، جو دوسرے لوگ مٹی ڈالنے ہیں، مٹی ڈالنے کا طریقہ کار یہ ہو کہ ہاتھ کا یہ ظاہر والا حصہ، اس ظاہر والے حصے سے مٹی کو لے کے قبر پر ڈالیں، ظاہر والے حصہ، اس طرح سے مٹی ڈالیں۔ نہیں مٹی یعنی الٹا سمجھ لیں آپ کہ خونی رشتہ داروں کے علاوہ کا مٹی ڈالنا مستحب ہے۔ یعنی بات اصل یہ بنی کہ دوسروں لوگوں کے لیے مستحب ہے، خونی رشتہ داروں کی بات ابھی آگے آئے گی، اس کی ہم تفصیل بتا رہے ہیں کہ اس کے لیے کیا ہے، لیکن جو خونی رشتہ دار نہیں ہے ان کے لیے مٹی ڈالنا مستحب ہے۔ وَتَمُّ الْقَبْرِ وَتَرْبِيعُهُ وَلَا مُثَلَّثًا وَلَا مُخَمَّصًا وَلَا غَيْرُ ذَلِكَ، اور اس کے بعد قبر کو بھر دینا پورا، یعنی ادھورا نہ چھوڑا جائے، قبر پوری بھر کے برابر کر دی جائے۔ اچھا وہ تو ہمارے یہاں ہوتا ہے، یہ قبر بھر کے برابر کر دی جاتی ہے۔ پھر قبر اگر برابر کر دی ہے تو چاہے مٹی سے مثلا قبر کو تھوڑا سا اونچا بنا رہے ہیں، چاہے بعد میں سیمنٹ وغیرہ لگا کے مثلا تھوڑا سا اونچا بنا رہے ہیں، قبر کو بہت اونچا بنانا اچھا نہیں ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ 4 ملی ہوئی انگلیوں سے زیادہ قبر کو اونچا بنانا اچھا نہیں سمجھا گیا اسلام میں، بس یہ 4 ملی ہوئی انگلیاں اتنی اونچی ہونی چاہیے قبر، اس سے زیادہ اونچا قبر نہیں بنانا چاہیے۔ اچھا اتنی اونچی جو قبر بنائی جا رہی ہے وہ فقط مٹی کی بنائی جائے، یا آپ سیمنٹ ویمنٹ ڈال کے اس کو پکا بنا لیں، کوئی حرج نہیں، اتنی اونچی آپ نے قبر بنا لی، یا اس سے زیادہ اونچی بنا لی، مثلا 4 انگلی بنانا چاہیے تھی مگر کسی نے اس کی پرواہ نہیں کی، زیادہ اونچی بنا لی۔ اچھا زیادہ اونچی بنا لی تو کوئی حرام کام تو نہیں ہو گیا، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ حرام کام، مگر اچھا کام نہیں کیا اس نے، 4 انگلی سے زیادہ بڑا اونچا کرنا یہ اس نے اچھا کام نہیں کیا۔ اب یہ جو اس طرح سے چاہے وہ مٹی سے بنا رہے ہوں یا سیمنٹ سے بنا رہے ہوں، تو قبر کو ایسے بنایا جائے جیسے مربع بنایا جاتا، وہ کھانے والے مربے کی بات نہیں کر رہے ہیں، کیا کہیں گے اس کو، ریکٹینگل ٹائپ کا بنایا جائے۔ اب اردو میں اس کے لیے کیا لفظ ہے؟ مستطیل، مستطیل، ہاں، یعنی اس طرح سے بنایا جائے کہ چاروں طرف سے وہ اینگل کی طرح بنے گا، یعنی اوپر سے بالکل پلین ہو، پھر سائڈوں سے وہ چاروں طرف سے آپ نے اس کو گئی، تو ریکٹینگل ٹائپ کی چیز وہ قبر بنائی جائے۔ اس طرح یہ ریکٹینگل ٹائپ کی قبر بنانا مستحب ہے۔ ایسی قبر نہ بنائی جائے کہ جو ٹرائنگل ٹائپ کی ہو، ٹرائنگل کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ مثلث، یعنی اس کو یوں کر کے یوں، ایسی قبر نہ بنائی جائے۔ تو یوں بنائیں گے تو ایک پہاڑی نما بن گیا، یہ ہو گیا یوں، اور ایک زمین والا اینگل ہو گیا، ایسی نہ بنایا جائے۔ یا کچھ اہل سنت کی آپ نے قبریں دیکھی ہوں گی اگر قبرستان کے نزدیک سے گزرنا ہوا ہو، کہ وہ یوں 3 اینگل والی بنانے کے بجائے 5 اینگل والی بناتے ہیں، یوں بنایا پھر یوں کیا تو یہ 5 اینگل ہیں، یعنی یہ یوں ہو گیا پھر یوں ہو گیا پھر یوں ہو گیا،
یہ 5 اینگل والی قبر بنانا، کہتے ہیں ایسا بھی نہ بنایا جائے۔ یہ ہمارے یہاں خاص طریقہ کار ہے شیعوں کی قبروں کی پہچان۔ شیعوں کی قبروں کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ وہ پلین ہوگی اور مربع ٹائپ ہوگی، یعنی وہ کیا ریکٹینگل ٹائپ کی ہوگی وہ۔ یہ خاص شیعوں کی قبر کی پہچان ہے۔ یعنی اگر آپ کسی قبرستان میں جائیں، جیسے ہم نے پہلے بھی کہا تھا آپ سے کہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت ہے، تو یہ عین ممکن ہے کہ کسی سنی نے، سنی شیعوں کی شادی اکثر ہوتی رہتی ہے، کسی سنی نے اپنی بیوی کو یا اپنے دوسرے رشتہ دار کو اپنے قبرستان میں دفن کر دیا ہو، تو اپنے قبرستان بھی اگر دفن کر دیا ہو تو اگر وہاں پر آپ کو اس طرح کی قبر ملے جیسے ہم بتا رہے ہیں، اوپر سے پلین اور ریکٹینگل ٹائپ، تو پھر آپ سمجھیں کہ یہ کسی شیعہ کی قبر لگ رہی ہے، تو آپ کے لیے اس پر کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھنا آسان ہو جائے۔ تو نہ آپ ٹرائنگل ٹائپ کی بنائیں اور نہ وہ مخمس 5 اینگل والی نہ وہ بنائیں۔ اچھا، ایک تیسرا طریقہ بھی ہے قبر بنائیں، وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا اہل سنت کیا بنائے، وہ کیا ہے کہ قبر کو بالکل گول بنا دیتے ہیں۔ اچھا، یہ آپ کو ملے گا، کیا کہتے ہیں یہ لوگ جو مقبرے یہ لوگ بناتے ہیں، جو آج کل تو محلے محلے میں مقبرے بننے لگے نا، ہاں مزارات، یہ مزارات میں آپ دیکھیں ان کی عام طور پر گول وہ قبر بنائی جاتی ہے، لیکن ایسا بھی نہ بنایا جائے۔ تو ایک خاص طریقہ ہے قبر بنانے کا، اس طرح سے قبر بنانا یہ مستحب ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ طاہرین۔